السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ اور شام ہو رہی ہے، شام کے 5 بج رہے ہیں اور کچھ نہیں پتہ کہ آج کیا پکے گا۔ صبح سے پریشان کہ کیا بناؤں۔ خیر پھر میں نے یہ سوچا کہ ہم بھنڈی بنا لیتے ہیں۔ پھر میں نے اپنے ہسبینڈ سے بھنڈی کہا کہ آپ مجھے بھنڈی لا دیں، اور بھنڈی لا کے دی۔ پھر میں نے جب تک دھو کے پھر میں نے اس کو رکھ دیا، پہلے دھو کے رکھ دی اس کو آرام سے نا، کیونکہ پہلے نماز کا ٹائم ہو گیا تھا عصر کی، تو میں نے کہا عصر کی نماز پڑھ لوں۔ نماز پڑھ کے سب کر کے بچے کو بھی پڑھواتی ہوں۔ اصل میں یہ ہے کہ آج کل کی مائیں جو ہے نا بچوں کو موبائل دے دیتی ہیں، سب دے دیتی ہیں، لیکن وہ بچوں کو یہ نہیں بولتی ہیں کہ بیٹا نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز پڑھیں۔ تو لیکن میں ایسی نہیں ہوں، میں بالکل بچے کو بہت زیادہ اسٹرکٹلی بولتی ہوں کہ نماز پہلے، قرآن شریف پہلے، بعد میں سارا کام۔ تو میں نے عمر سے بولا کہ آپ نماز پڑھیے، نماز پڑھ کے پھر ہم ٹی وی دیکھیں گے، سب دیکھیں گے۔ تو یہ نماز پڑھ رہی ہے، تو یہ قرآن شریف وغیرہ پڑھ رہے ہیں۔ پھر ظاہر سی بات ہے، ان لوگوں کے ٹائم ہو گیا کھانے کا، تو پھر ان کو بھی ہم نے دیا کھانے کا۔ پرندوں کو کھانا کھلانا بہت اچھی بات ہوتی ہے۔ صبح شام ہم ڈالتے ہیں، ہمارا ویٹ کرتے ہیں کہ میں اب ڈالوں گی، پانی دوں گی تو یہ آئیں گے، صبح شام ہم چینج کرتے ہیں۔ اتنے میں نے بھنڈی کاٹنی شروع کر دی، تو آپ دیکھ رہے ہیں۔ میں نے کہا نماز سے، سب سے چائے وائے سے سب سے فارغ ہو کے پھر میں نے بھنڈی کاٹنی شروع کر دی۔ میں نے کہا چلیں بھنڈی کاٹ دیتی ہوں نا میں جب تک۔ تو بھنڈی کاٹی ہے میں نے، اور آپ بتائیں آپ لوگ سب کو میری کمنٹس آپ لوگ نہیں کر رہے، ویڈیو واچ کر رہے ہیں لیکن لائک نہیں کر رہے۔ آپ میری محنت کو اپریشیٹ کریں، آپ بتائیں کیسی لگ رہی ہے آپ کو میری جو ہے نا ویڈیوز نا، اور اپنے بچوں کو نماز کا پابند بنائیں، کیونکہ نماز ہی ہمیں جو ہے نا وہ آگے راستہ دکھاتی ہے بچوں کو نا، نماز۔ تو اس وجہ سے اور بتائیں آپ، میں بھنڈی کاٹ رہی ہوں اور بس سب کٹنے والی ہے، پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کیسے بنتی ہے ریسیپی نا۔ تو جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ یہ میں نے جو ہے نا پیاز کاٹ رہی ہوں، اور باریک باریک ایک لے لی میں نے پیاز نا، تو بس ایک لے لیا، اور پیاز اس طرح سے کاٹ کے میں بالکل سمپل ریسیپی دوں گی آپ کو، ایزی ریسیپی، جھٹ پٹ کی ریسیپی۔ اچاری ریسیپی بھی، اچاری بھنڈی بھی ہوتی ہے، سب ہوتی ہے، لیکن میں آپ کو ایزی ریسیپی بتا رہی ہوں۔ لہسن کٹا ہوا سب میں اس میں کوٹ رہی ہوں۔ اصل میں میرا لہسن پسا ہوا نہیں تھا، تو پھر میں نے کہا کہ چلو اس طرح کر کے کل انشاءاللہ گرینڈر میں پیسوں گی۔ تو پیاز لال کری، اور پیاز لال کر کے اس میں نے جو ہے نا وہ اب پیاز ڈال رہی ہوں۔ یہ دیکھیں آئل لال کیا میں نے، اور اب میں پیاز ڈال رہی ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں۔ جب تک براؤن ہوگا، تو میری عادت ہے کہ میں کچن کو گندا نہیں چھوڑتی۔ مجھے جو ہے نا کچن میں برتن پھیلے ہوئے نا نہایت ہی، بس کیا بولوں، میں تو بس یہ کہتی ہوں کہ جیسے کھانا پک رہا ہے نا، ہاتھ کے ہاتھ برتن صاف کرو، سلیٹ صاف کرو، اسی سے روزی آتی ہے، اسی سے رزق آتا ہے۔ جتنا صاف گھر رکھیں گے نا، اتنا آپ لوگوں کے لیے برکت کا باعث بنے گا۔ اور آپ کو میں آج ایک بات پھر بولوں کہ آپ جب بھی کھانا بنائیں نا، تو برکت کے لیے آپ 7 دفعہ الحمدللہ کی سورت لازمی پڑھیں، سورہ فاتحہ۔ اس سے یہ ہوا کہ ہمارے کھانے میں بھی برکت ہوگی، اور ہمارے جو اندر جو بھی بیماری ہے اس سے بھی ہمیں شفا ملے گا۔ تو میں یہ لازمی پڑھتی ہوں، سر سے دوپٹہ اوڑھ کے لازمی کھانا بناتی ہوں کہ اللہ پاک ہمارے روزی میں برکت دے، ہمارے دلوں کو صاف رکھے، دلوں کو ہر چیز، مطلب ہر بری چیزوں سے دور رکھے، ہماری ہر چیز سے نا۔ لیکن آج کل لوگ نہیں سمجھتے یہ بات نا، آج کل لوگ بالکل نہیں سمجھتے ہیں کہ آج کل میں ہماری، میری، آپ کی، کسی کی نہیں، میں سب کی بات کر رہی ہوں، سب کی، کہ پیچھے سانگ لگے ہوئے ہوتے ہیں، آگے کھانا بن رہا ہوتا ہے، جھاڑو لگ رہی ہوتی ہے، یہ لگ رہا ہوتا ہے، یہ سب ایک شیطانی اعمال ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم کھانا بنا رہے ہیں اور اس میں اگر ہم نے
جو ہے وہ دین کی باتیں یا قرآن شریف کی آیتیں یا جو بھی کرا تو وہ ہمارے لیے آسانی ہے نا، ہمیں رزق ملتا ہے، ہمارے لیے برکت پیدا ہوتی ہے، ہمارے گھر میں نور آتا ہے. لیکن آج کل لوگ یہ نہیں سمجھتے. لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم پیچھے سانگ لگا لیتے ہیں اور ہمارا ٹائم جو ہے نا پاس ہو جائے گا. یہ نہایت ہی غلط بات ہے. اچھا، آپ نے دیکھا ہوگا، آپ ساتھ ساتھ دیکھ بھی رہے ہوں گے میرا کہ میں کس طرح سے جھٹ پٹ میں نے بھنڈی کر دی ہے. میں نے کہا شام کے لیے آٹا بھی میں نے گون کے رکھ دیا ہے. میں نے کہا جب تک بھنڈی مطلب گلتی تو نہیں ہے، وہ بھاپ پہ ہی ہو جاتا ہے نا اس میں، تو جب تک میں نے آٹا چھان کر اور میں نے جو ہے نا وہ بھوننا شروع کر دیا. اور میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ ان کی نماز ہو گئی ہے، وہ آ گئے ہیں مسجد سے، تو بس اب وہ اپنا کام کر رہے ہیں، میں اپنا کام کر رہی ہوں. پھر ہم لوگ عشاء کی نماز پڑھ کے ہم لوگ اپنا کھانا وانا کھاتے ہیں. تو کھانا وانا کھا کے بس اب دیکھیں گے. میرے ہسبینڈ ہیں اور ان کو طوطوں کا بہت شوق ہے نا، تو یہ طوطوں میں لگے رہتے ہیں. آفس سے آتے ہیں تو پھر یہ ان کو ٹائم دیتے ہیں، پانی وانی ڈالنا، ان کا جو بھی ہوتا ہے کھانا وانا. یہ دیکھیں آپ، پودوں کو بھی خیال کرتے ہیں، سب ہم لوگ کرتے ہیں. بس آپ لوگوں کی دعائیں چاہیے، آپ کا سپورٹ چاہیے مجھے. اور آپ مجھے ضرور بتائیں کہ میں کیسے جو ہوں نا وہ ویڈیو بنا رہی ہوں. آپ مجھے اپریشیٹ کریں. میں پھر کہہ رہی ہوں کہ مجھے اپریشیٹ کریں، مجھے لائک کریں، مجھے کمنٹس کریں، سبسکرائب کریں میرے چینل کو. اور آپ سب کی جو بھی ہے حاجات، اللہ پاک آپ سب کو، سب کی دعائوں کو قبول کرے اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور بس میں یہی بول سکتی ہوں، اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان کو بھی جو ہے نا وہ امن کا وہ بنائے. آج کل بہت حالات خراب، مہنگائی بہت ہو گئی ہے، لوگ بہت پریشان ہیں. میں خود بھی بہت پریشان ہوں، ایسی بات نہیں ہے. بس اللہ تعالیٰ سب کی مشکلوں کو، سب کی جائز دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے. آمین یا رب العالمین. یہ میں ہرا دھنیا، ہری مرچ میں نے کاٹ دی ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں. بس یہ فائنل ٹچ ہے اور یہ میں نے ڈال دیا ہے. آلموسٹ بن ہی گئی ہے بھنڈی، جسٹ ویٹ. بس یہ ہلکا سا بھنے گا اور بھننے کے بعد پھر میرا ہو جائے گا مطلب نا یہ سب ہو گیا ہے، یہ بھن گیا ہے. دیکھیں آپ خود دیکھیں، آپ آرام سے ہو گیا ہے. میں آپ کو اس کا فائنل لک بھی دکھاؤں گی ابھی تھوڑی دیر میں، پلیٹ میں سرو کر کے آپ کو. اور آپ دیکھ کے مجھے بتائیے گا. اور ضرور میں پھر بول رہی ہوں، مجھے سپورٹ کریں، مجھے لائک اینڈ کمنٹس کریں، مجھے سبسکرائب کریں. یہ دیکھیے بالکل کھلی کھلی سی بھنڈی بنی ہے. میں نے ہری مرچیں بھی ڈال دی تھیں، تھوڑا سا ہری مرچوں کا بھی ٹیسٹ آیا تھا. اور دیکھیے آپ، یہ دیکھیے آپ، پلیز مائی چینل سبسکرائب اینڈ لائک. اور مجھے بتائیں کہ میں نے کیسی ویڈیو بنائی ہے، مجھے کمنٹس میں لازمی بتائے گا. تھینک یو، ٹیک کیئر، اللہ حافظ.